نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ علوم الحدیث سے متعلق 8واں لیکچر ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے علم مصطلح الحدیث کی ضروری اصطلاحات کو سمجھا تھا۔ اس لیکچر میں ہم راویوں کے لیے استعمال کی جانے والی اصطلاحات کو سمجھیں گے۔ راوی کے متعلق ہم جان چکے ہیں کہ راوی اسے کہتے ہیں جو حدیث کو روایت کرتا ہے، جیسا عن زہری، عن سعید بن مسیب، عن ابی ہریرہ۔ یہ تینوں اشخاص حدیث کے روایت کرنے والے یعنی راوی ہیں۔ بہرحال راویوں کے لیے استعمال کی جانے والی اصطلاحات میں پہلا درجہ مسند کا ہے۔ مسند اس راوی کو کہتے ہیں جو اپنی سند سے حدیث روایت کرے۔ ایسے راوی کے لیے روایت کا حقیقی علم جاننا ضروری نہیں، اس کے لیے ایک روایت سے بیان کرنا ہی کافی ہے۔ گویا مسند وہ راوی ہے کہ جو اپنی سند سے روایت کو بیان کرنے والا ہو، اور ایسے راویوں کے کئی مجموعہ احادیث مل جاتی ہیں، مثلا مسند امام اعظم، مسند امام محمد وغیرہ۔ نمبر 2، المحدث۔ راویوں کا دوسرا درجہ محدث ہے۔ محدث اس راوی کو کہتے ہیں جو علم حدیث میں روایت اور درایت کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہو۔ روایت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقاریر، اوصاف کو روایت کرنا، ضبط کرنا اور الفاظ کی تحریر کو جاننا شامل ہے۔ اور درایت سے مراد ایسے راوی کو سند اور متن کے حالات کا بھی کامل علم ہو۔ نیز ایسے راوی کے اندر یہ خصوصیت بھی ہو کہ وہ احادیث کی ایک بڑی تعداد کو اور راویوں کے بڑے حالات کو جاننے والا ہو۔ بہرحال محدث کے لیے حدیث کا حافظ ہونا شرط نہیں ہے۔ نمبر 3، الحافظ۔ حافظ راوی کا تیسرا درجہ ہے جس کے بارے میں محدثین کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول، محدثین فرماتے ہیں کہ محدث اور حافظ یہ مترادف ہیں، یعنی ایک ہی راوی کو ہم محدث بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا دوسرا نام حافظ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، محدث کا درجہ حافظ سے کم ہوتا ہے، یعنی حافظ درجے میں محدث سے بلند ہوتا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ حافظ اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 احادیث زبانی یاد ہوں۔ نمبر 4، الحجہ۔ حجہ اس راوی کو کہتے ہیں جو روایت و درایت حدیث کے علاوہ احادیث کے وسیع ذخیرے سے بھی علم رکھنے والا ہو اور راویوں کے حالات کا بھی جاننے والا ہو، اور اس کو احادیث میں سے 3,00,000 احادیث یاد ہوں۔ نمبر 5، حاکم۔ حاکم اس راوی کو کہتے ہیں جو سند، متن، جرح و تعدیل اور تاریخ کے لحاظ سے تمام احادیث کا علم رکھنے والا ہو، یہاں تک کہ ذخیرہ احادیث میں بہت کم احادیث ایسی ہوں جس کا اس کو علم نہ ہو۔ گویا حاکم مجموعی احادیث میں تقریباً تمام کا جاننے والا ہونا چاہیے۔ نمبر 6، امیر المومنین فی الحدیث۔ یہ راوی کا سب سے بلند درجہ ہے، یعنی سابق میں جو راویوں کے درجے بیان کیے گئے، مسند، محدث، حافظ، حجہ، حاکم، اور اس کے بعد آخری درجہ امیر المومنین فی الحدیث کا ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں امیر المومنین فی الحدیث اس راوی کو کہتے ہیں جو حفظ و اتقان، یعنی اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو اور اسے اپنے حافظے پر بھروسہ بھی ہو، اور تعمیق فی الحدیث، یعنی احادیث میں
اسے گہرا علم حاصل ہو، اور اس کے علاوہ معرفت و علل فی الحدیث کا بھی ماہر ہو، یعنی وہ معروف اور غیر معروف احادیث کو بھی اچھی طرح جانتا ہو، تو ایسے شخص کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ تابعین اور تبع تابعین میں ایسے بہت کم محدثین ہیں جن کو یہ لقب ملا ہے۔ بہرحال ان میں سے مشہور محدثین مالک بن انس، جن کی کتاب موطا امام مالک ہے، امام بخاری جن کی کتاب بخاری شریف مشہور ہے، امام مسلم جن کی صحیح مسلم معروف ہے، اور سفیان ثوری رحمہم اللہ تعالی وغیرہ حضرات شامل ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے راویوں کے لیے استعمال کی جانے والی اصطلاحات کو جانا اور سمجھا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم علوم الحدیث سے متعلق کتب اور ان کے درجات کو سمجھیں گے۔